السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں اور بچیوں، آپ لوگوں نے پچھلے سبق کے اندر یعنی اسلامیات میں آپ نے جو پڑھا ایمان مجمل کے بارے میں پڑھا، آج آپ لوگوں کو ایمان مفصل بتائی جائے گی۔ ایمان مفصل یعنی ایمان جو تفصیل کے ساتھ جن پر ایمان رکھنا فرض ہے ہر ایک مسلمان کو، ایسی بات آپ کو بتائی جائے گی۔ تو دیکھیے، پڑھیے ایمان مفصل۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ہے 7 چیزیں۔ ان 7 چیزوں پر ہر ایک مسلمان کو ایمان رکھنا فرض ہے۔ جو ان 7 چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑتا ہے تو وہ کامل مسلمان ہو نہیں سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ان 7 چیزوں پر ایمان رکھنا ہر ایک مسلمان کو فرض ہے۔ سب سے پہلے ہے آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر۔ کیا ہے؟ میں ایمان لایا اللہ پر۔ وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر۔ وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، جتنی بھی کتابیں ہیں ان تمام پر ایمان رکھنا فرض ہے۔ ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، جتنے بھی رسول اللہ نے بھیجے دنیا کے اندر نبی اور رسول، ان پر ایمان رکھنا فرض ہے۔ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر یعنی قیامت کے دن پر۔ والقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی اور بری تقدیر پر، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا یہ بھی فرض ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے، اچھی اور بری تقدیر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر۔ ان تمام 7 باتوں پر ہر ایک مسلمان کو ایمان رکھنا فرض ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک میں بھی کمی ہو گئی تو ہمارا ایمان نامکمل ہے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، ہمارا ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ پر ایمان رکھنا، پھر اس کے بعد اس کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، اس کے جو بھی ہے فرشتے ہیں ان کے جو ہے فرشتوں پر ایمان رکھنا۔ اس کے بعد اس کی کتابوں پر ایمان رکھنا۔ ان کی کتابیں تو بڑی بڑی 4 کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، پھر قرآن مجید، اسی طرح دوسرے صحیفے بھی ہیں، ان باتوں پر بھی ایمان رکھنا۔ اور پھر اس کے بعد ہے رسولی، اس کے رسولوں پر ایمان رکھنا، رسول اور نبی ان پر بھی ایمان رکھنا۔ 1,24,000 تقریباً انبیاء کرام تشریف لائے دنیا کے اندر، ان تمام پر بھی ایمان رکھنا کہ وہ سچے تھے اور برحق تھے۔ پھر اسی طرح والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، یعنی قیامت ضرور بھی ضرور آئے گی، ان باتوں پر بھی ایمان رکھنا۔ والقدر خیرہ وشرہ، اور کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان رکھنا، اور اچھی اور بری تقدیر، چاہے اچھائی پہنچے یا برائی، وہ سب کس کی طرف سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ ان باتوں پر ہمیں ایمان رکھنا، اچھی اور بری تقدیر پر۔ یہ نہیں کہ کسی دوسرے کے اگر پریشانی کچھ آ جائے تو شکایت کرنا شروع کر جاتے ہیں، یہ مصیبت میرے ہی آنا تھا، میرے یہاں آنا تھا، کسی اور کے گھر میں نظر نہیں آیا۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوتا ہے، اسی لیے ان باتوں پر بھی ایمان رکھنا فرض ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، چاہے اچھائی پہنچے یا برائی پہنچے، یہ سب کے سب کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ ان باتوں پر بھی ایمان رکھنا۔ والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، ان پر بھی ایمان رکھنا یہ فرض ہے کہ ہر ایک مسلمان کو معلوم ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ اٹھائے گا، پھر قیامت کی طرف ہمیں میدان حشر کی طرف بلائیں گے، پھر حساب و کتاب ہوگا، پھر اس کے بعد ہمیں جنت یا جہنم کا فیصلہ جو بھی ہوگا اس کے بارے میں جنت میں یا جہنم میں ہمیں پہنچایا جائے گا۔ تو یہ ایمان رکھنا ان 7 باتوں پر فرض ہے۔ سمجھ میں آ گیا ہوگا میرے پیارے بچوں اور بچیوں۔ آپ لوگوں نے ان باتوں پہ غور کرنا ہے
اور ان باتوں پہ غور کر کے ہمیں زندگی کے اندر ان باتوں کو لانا ہے، یعنی سب سے پہلے اللہ کے اوپر ایمان رکھنا، پھر اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر۔ یہ سب کے سب کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے ہیں، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر۔ بعض لوگ تو ایک دوسرے کی شکایت کرنا شروع کر ڈالتے ہیں کہ یہ مصیبت میرے گھر میں ہی آنا تھا، اس کے گھر میں کیوں نہیں آیا؟ تو میرے پیارے بچوں، ہمیں تو اللہ کے اوپر جب ہم نے ایمان لے آئے، اللہ کے مرضی، اللہ جس کے گھر میں چاہے مصیبت دیتا ہے اور جس کے گھر سے چاہے مصیبت کو ہٹا دیتا ہے، اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے مصیبت آئے یا نہ آئے، چاہے مصیبت دے چاہے خوشی دے۔ اگر مصیبت دے تو اس میں بھی اللہ کا ہر حال، اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے، اور اگر خوشی دے تو اس میں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے۔ تو میرے پیارے بچوں، ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی اللہ سے دعا کیجیے کہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریق پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔